اور دوسری ہے حرص، لالچ، لالچ۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ لالچ، وہ پیسہ، وہ گھر بھی میرا ہو، وہ بھی میرا ہے، وہ بنگلہ بھی میرا ہو، وہ پیسے بھی میرا ہو، یہ بھی میرا ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر حرص، لالچ اتنی بڑھ جاتی ہے یہاں تک یہ انسان ایک پہاڑ، ایک جنگل انسان کا ہو، وہ کہتے ہیں دوسرا بھی میرا ہو، تیسرا بھی میرا ہو۔ انسان کا جی اور دل نہیں بھرتا ہے مگر قبر کی مٹی۔ یہ دو خطرناک چیزیں ہیں۔ تو شیطان نے سچ بتایا کہ میں انسان کے علم، انسان کے عمل کو، انسان کی نیکیوں کو، انسان کے اعمال کو، انسان کے صدقات کو، تلاوت کو، ذکر کو، عبادات کو میں خراب اور باطل ضائع کر دیتا ہوں حسد کے ذریعے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسد سے حفاظت فرمایا۔ یہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، اس میں کبھی غم کبھی خوشی۔ علماء نے بیان فرمایا اس دنیا میں عالم تین ہے، اللہ تعالیٰ نے تین عالم بنا دیا۔ ایک وہ عالم ہے جہاں خوشی خوشی ہے، جہاں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی دکھ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ہے جنت۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ایک عالم وہ ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ غم ہی غم، پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، اور اس کا نام ہے جہنم۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا عالم ہے دنیا، اس میں کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، ہر خوشی کے اندر غم لپیٹا ہوا ہے، اور ہم ہر غم کے پیچھے، ہر غم کے اندر اللہ نے اس کے بعد ایک خوشی دینی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر سختی پریشانی کے بعد میں خوشی دیتا ہوں، ہر سختی کے بعد ایک خوشی دیتا ہوں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، کبھی دریاب کبھی کریاب۔ ہم پشتوں میں کہتے ہیں کل دریاب کل کریاب، کبھی یہ دنیا آباد، کبھی آدمی کے ہاتھ پیسوں سے جیب بھرا ہوتا ہے، کبھی 10 روپے 50 100 روپے کے لیے بھی ترستا ہوتا ہے۔ کبھی انسان خوشی سے سما نہیں جاتا ہے خوشی، کبھی انسان غم سے چل بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ دنیا ہے عالم، کبھی خوش کبھی غمگین۔ اس لیے اس دنیا میں یہ چیزیں آنی ہیں، کبھی دولت ہے کبھی خوشی ہے کبھی راحت ہے۔ خوشی اللہ نے دی ہے، اب حسد سے بچنے کے لیے علاج کیا ہے؟ یہ حسد سے بچنے کے لیے علاج کیا ہے؟ علماء نے سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی یہ کہے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ آپ کو خیر اور شر یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، خوشی دی ہے، الحمدللہ شکر کرو۔ غم آئی، پریشانی آئی تو پھر انا للہ اور صبر کرو۔ اس لیے اور اللہ کی نعمت، جو اللہ نے نعمتی دی ہے اس پر شکر گزاری کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے مومن کے لیے یہ چاہیے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر دیکھے۔ فلاں آدمی تہجد بھی پڑھتا ہے، تبلیغ میں بھی جاتا ہے، صدقات خیرات بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں دین میں۔ اور دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ اللہ نے تجھے چلنے کے لیے پیر دیے ہے، ایک لنگڑا آدمی ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، نابینا آدمی کو دیکھو۔ دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھنا، دین میں اپنے سے بالا تر کو دیکھنا ہے، تو پھر تیرے اندر اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا۔ یہ اللہ بس جس کو اللہ نے دیے ہے بس کسی کے دینے پہ حسد نہ ہو۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مالدار لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوا، مالدار محلے میں رہا، سارے سیٹ لوگ ہیں، سارے مالدار ہیں، ایک اس میں غریب ہوں، تو ہمیشہ میرے دل میں شکوہ آتا تھا، یار میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز ہے اس کے پاس۔ پھر میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ اب میں غریب محلے میں گیا، غریب لوگوں کے ساتھ رہنے لگا، اب وہ غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس بہت سی نعمتیں تھیں جو دوسروں کے پاس نہیں تھا، تو میرے اندر میرے دل میں شکر کا وعدہ آیا۔ میں نے کہا الحمدللہ بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ایک صحابی ہے عمرو بن العاص، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ابھی ایک بندہ آنے والا ہے، وہ بالکل جنتی ہے، جنت والا آدمی ہے، جنتی ہے۔ صحابہ نے کہا ہم اس تلاش میں ہیں کہ اب آنے والا کون ہوگا۔ دیکھا ہاں ایک جوان آیا، اس کا نام تھا عمرو بن العاص، تازہ وضو کیا ہوا ہے اور وضو کے پانی ٹپک رہا ہے، ہم نے دیکھ لیا عمرو بن العاص ہے۔ صحابی نے کہا میرے دل میں آیا یہ عمل کرتا کیا ہے؟ عمرو بن العاص تو ہمارے جیسے عمل کرتے ہیں۔ پیغمبر نے اس کے بارے میں کہا یہ جنتی ہے۔ رات کو جب وہ اپنے گھر جا رہا تھا، میں نے کہا آج رات عمرو بن العاص کے گھر میں گزاروں گا، اس کے پیچھے ہو لیا۔
عشاء کے بعد انہوں نے پیچھے دیکھا، یار کون ہے؟ میں نے کہا یار آج رات گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں، جگہ نہیں تھی، میں نے کہا آج رات آپ کے ساتھ گزار لو۔ انہوں نے کہا مرحبا، ہمارے طرح نہیں تھے، جاؤ ہمارے گھر میں مہمان آئے، جاؤ ہماری جگہ نہیں ہے۔ تو عمرو بن العاص نے کہا مرحبا۔ اصل میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ عمل کیا کرتا ہے۔ وہ آئے، رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو گیا، اور فجر کو 2 رکعت پڑھ لیا تہجد، اور پھر نماز کے لیے چل دیے، کھانا کھا لیا، بازار کے لیے نکلے۔ جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے ہاتھ سے پکڑ لیا، بھائی جان عمرو بن العاص ذرا یہ بتانا آپ عمل کیا کرتے ہو؟ جو عمل ہم کرتے ہو وہ تو آپ بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا رات کو آپ بڑی عبادتیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جان ایک چیز میرے اندر ہے، میں جب رات کو سوتا ہوں جتنے لوگ ہیں، کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی نے میرا حق کھایا ہے، کسی نے مجھے تکلیف دی ہے، کسی نے اذیت دی، کسی نے میری بے عزتی کیا ہے، سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں، اپنے دل کو حسد سے پاک کر دیتا ہوں۔ جس کے پاس نعمت ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو یہ نعمت مزید دے دے، اور جس کو نعمت نہیں ملی ہے اللہ اور غم میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ اس کی پریشانی کو، غم کو دور فرما دے، سکون دے دے۔ یہ تو نبی انہوں نے کہا ہاں یہ چیز ہے، آپ کے دل میں حسد نہیں ہے۔ تو نبی کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس لیے تو اس کے دل میں حسد نہیں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے، اور نبی علیہ السلام نے آواز لگائی، یا ابو درداء، اے ابو درداء۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، خدا کی قسم یہ ابو درداء تو آسمان اور جنت میں بہت فرشتوں میں مشہور ہے، فرشتے اس کا نام بہت لیتے ہیں، ہمارے فرشتوں آسمانوں میں یہ بندہ بہت مشہور ہے، کون ہے ابو درداء؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے۔ پیغمبر خود حیران ہو گیا کہ اللہ کا رسول میں ہوں، اور جبریل بتا رہا ہے ابو درداء میرا ایک صحابی ہے، وہ فرشتوں میں، آسمانوں میں، جنت میں مشہور ہے۔ جبریل چلے گئے، آپ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذہن میں وہ بات تھی۔ جبریل چلے گئے، ابو درداء کو بلایا، ابو درداء سے کہا تجھے خدا کی قسم تو کیا عمل کرتے ہو بتانا؟ ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ جو عام لوگ کرتے ہیں میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، صرف بات اتنی ہے کہ میں اپنے دل کو حسد سے، کینہ سے سب لوگوں کے لیے صاف رکھتا ہوں، رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کرتا ہوں، کوئی مبتلا ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے، اس کی فقر، مسکینی اور غربت کو دور فرما دے، اور کوئی خوشحال ہے، کوئی دولت والا ہے، اللہ اس کی دولت میں، اس کی عزت میں مزید اضافہ کر دو۔ اپنے دل میں کسی کے ساتھ ذرا برابر کینہ، بغض اور حسد نہیں رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بذالک، اے ابو درداء اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے آسمانوں میں مشہور کر دیا، فرشتوں بھی تیرے سے محبت کرتے ہیں، جنت والے بھی تیرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسد کے، کینہ کے بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مہلک بیماری سے جو جان لیوا بھی ہے، جو ایمان لیوا بھی ہے، اسے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔